ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اب رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو، بس لوگ راضی ہو جائیں، دوست راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں۔ ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی، مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ لوگ کہتے کیا کریں، کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے۔ ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش، مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے۔ وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے، وہ جنت کا بھی مالک ہے۔ اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر گناہوں والی زندگی ہے، حرام روزی ہے، رب کو ناراض کر رہے ہو، جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا، کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی؟ پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی؟ پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا، پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو ہمیں سننے کو ملے، ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے، قبر میں جائیں تو سانپ اور بچھو آ جائیں، قبر میں جائیں تو آگ آ جائے۔ اے نرم بستروں پر سونے والوں، اے بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں، دنیا تو کر لی اچھی، اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے، زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، سب نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، میں اس پہ ظن کرتا ہوں اور کئی بار سنی بھی ہوگی۔ اس میں ایک آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا کارڈ ہے کہ میں وی آئی پی لائن سے گزر جاتا ہوں، ایئرپورٹ پہ میرے پاس فلاں لاؤنج کی کی ہے، میں جاتا ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتا، وی آئی پی لائن سے نکلتا ہوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن بھی دو لائنیں لگیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ ارشاد ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 الگ کر دو۔ 999 مجرموں کی لائن میں ہوں گے اور ایک بندہ ان 1000 میں سے نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ساری دنیا میں وی آئی پی لائن میں کھڑا رہا، اور اگر قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جاؤں گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا؟ نمازیں قضا کرنے والا کیوں نہیں سوچتا؟ حرام روزی کمانے والا کیوں نہیں سوچتا؟ بس بینک بیلنس بڑھ جائے، عزت ملے دنیا میں، وہ کیوں نہیں سوچتا؟ اگر قیامت میں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا کوئی سورس کام نہیں آئے گی، بلکہ کتابوں میں لکھا کہ اس دن باپ گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور کوئی بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا۔ امام ایسا امام بھی ہوگا جو جناب مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ایسا مبلغ ایسا واعظ بھی ہوگا جو گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور اس کا بیان سن کر نیک ہونے والا نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ لوگ کہیں گے حضرت آپ کا بیان سن کر تو ہم نیک بن گئے، ہم نے توبہ کر لی، آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟ کیونکہ اس دن تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا۔ وہ بندہ کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی بات کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہارے سامنے تو نیک نظر آتا تھا، میں اکیلے میں بڑا گناہگار تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر یہ آیت سن لو، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے، اس عزت کا کیا کرنا یار۔
جدھر جاؤ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جدھر جاؤ لوگ پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ذلیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ادھر تو جس کے نامہ اعمال کھلیں گے تو پتہ چلے گا نا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں، یہ دیکھو اس کا حال یہ ہے، کدھر جائیں گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے بڑی پیاری دعا کی ہے کہ اس دن کھل جائے گا سب کچھ نا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا الہی جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جب حساب خندائے بے جارو لائے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ پھنس گئے پیارے اسلامی بھائی، یقین کریں گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنے الجھے ہوئے معاملات ہیں، سرا کدھر سے ملے، کیسے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑوں، کیسے اللہ کو راضی کروں، اتنے غلط کام ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ کی راہ کی طرف، راہ خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں، مقام ورا، مقام زہد، مقام فقر، مقام صبر، توکل، رضا۔ کہتے ہیں ان تمام ساری منزلوں کا جو سرا ہے نا، پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی راہ کی طرف چلنا چاہتے ہو نا کہ بس یار میں کسی طرح تو اللہ کی طرف چل پڑوں، تو پہلا قدم جو ہے نا وہ توبہ ہے۔ آپ توبہ کریں، اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوگی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا، تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا۔ پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا، میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی، ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، تو پھر میں کیا کر سکوں؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا۔ آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے۔ نمبر ایک، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے، اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے۔
اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا، اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا۔ یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ ذرا سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن۔ اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا، یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں۔ ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہیں کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں۔ آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ہو گئی نا غلطی، مان لے، اے اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، بندہ ہوں نا تیرا، کمزور ہو، اے اللہ ہو گئے گناہ، میں پھنس گیا مالک، مگر اب توبہ کرتا ہوں، اے کریم تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑا پیارا، وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے، مگر ہم توبہ تو کریں نا۔ یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، ہم تو انسان ہیں نا، ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں۔ ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ نمبر 2 شیاطین، یہ گناہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہی نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا انسان، یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہو۔ اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں، گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، یہ انسان کی علامت ہے۔ گناہ ہو گیا نا، آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کریم کے در پر بیٹھے ہیں، شعبان کا مہینہ جاری ہے، برکتوں والا مہینہ جاری ہے، بس اب توبہ کرنی ہے، اب رب کو راضی کرنا ہے، اب گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے۔ اور سنو، جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے۔ دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کا جرم کر لیں، کسی کی خطا کر لیں، کسی کو ناراض کر دیں اور اب اس سے معافی مانگے، وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا، آئندہ مت کرنا۔ اتنا ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے، ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں۔ مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے، اسی کے گناہ کرے، اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے، اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے۔ وہ کریم کیسا ہے، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سنو، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اتنا شرمندہ ہوا، اتنا بے قرار ہوا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، یہ میں نے کیا کر دیا، میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے، بے قرار ہے۔ سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری، اس کی شرمساری، اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ گناہ کیا تھا، خطا کی تھی، مگر توبہ کی تھی۔ اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ میرا رب چاہتا ہے، یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے، ورنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی
ہر دم وگدا تیرا جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے, کیونکہ انصاف کی ہم متحمل نہیں, ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بہت بلند مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے, پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے, بس معافی مانگتا رہے. خطا ہو جائے تو ڈٹے نہ, ارے شرم تو کرو کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی, شرم تو کرو میرے منہ سے جھوٹ کیسے نکل گیا, اللہ سے معافی تو مانگو. مگر ادھر حال یہ ہے کہ صبح فجر قضا ہوتی ہے, ماتھے پہ بل نہیں ہے, دوپہر کو ظہر قضا ہو گئی, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھا, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, کاروبار کرنے گیا حرام کمایا, کوئی شرم نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جری ہونا, بے خوف ہو جانا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ خطا ہو گئی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ ہو گئی معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, مولا معاف کر دے. خدا کی قسم یہ جو معافی مانگنے والا ہے نا, یہ شرمندہ ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے ابن آدم بھی کیسا ہے, گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں اسے معاف کر دیتا ہوں, پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں, نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی. ہائے ہائے کون ہے ایسا قریب, ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہم ناراض ہو جاتے ہیں, 2 بار نہ مانے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, 3-4 بار بات نہ مانے ہم تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں. وہ کریم کیسا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت میں اور آپ کدھر بیٹھے ہیں, کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سوچو تو صحیح کتنے گناہ ہیں, کتنی خطائیں ہیں, کتنے جرم ہیں. ارے اتنے بڑے مجرم کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے؟ آپ اور میں کبھی کسی کو گھر نہ بلائیں جو ہماری بات نہ مانے, مگر وہ کریم مولا ہے, اس نے اپنے گھر میں بلایا ہے, بار بار بلاتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے, وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں, مگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اور میں صحیح بتاؤں توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے, بس ایک سچے دل سے کنیکشن ریکوائرڈ ہے. ایک سچے دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا. پرابلم پتہ ہے کہ ہم گالوں پہ چپت مار لیتے توبہ 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 استغفر اللہ. یہ توبہ یہ نہیں ہے, یقیناً توبہ کے الفاظ دہرانے چاہیے, مگر دل میں علماء نے توبہ کے 3 سٹیپس بیان کیے. پہلے تو شرم تو آئے, گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا, میں نہیں کرنا چاہیے, شرمندہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا, اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا. پھر انسان ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے, لیکن توبہ کے وقت یہ 3 سٹیپس پورے ہونے چاہیے, اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں. ہاں وہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا, آپ نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی. آپ نے اس کو روک لیا, بتاؤ کیا ہے اس میں؟ شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے. حضرت عمر سامنے آ گئے, آپ کا جلال, آپ کی ہیبت, اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل انہوں نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا. ہاتھ میں شراب کی بوتل, حضرت عمر سامنے. آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا ہے, کہ حضور سرکہ ہے. اس نے اس وقت جھوٹ بولا, شراب تھی. کیا کہا؟ سرکہ ہے. آپ نے کہا دکھاؤ بوتل. کتنی دیر لگی ہوگی ذرا کانورسیشن میں وقت سوچو, سیکنڈز. اس بندے نے پتہ ہے سیکنڈز میں کام کیا کیا؟ اس نے دل میں اللہ کو پکارا, یا اللہ آج عمر سے بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے, یا اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, بس آج بچا لے. مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ڈرتے ڈرتے بوتل آگے بڑھاتا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے, وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے. رب نے اس کے گناہ چھپا لیے, رب نے بچا لیا اس کو, رب نے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ایسا ہے میرا مالک, وہ نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں, وہ نہیں چاہتا ہم رسوا ہوں, ہم کرتے لوگوں, یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے,
दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया। वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता मगर हम अपने गुनाहों का ऐलान करते नजर आते हैं। कैसा करीब है मेरा मौला। हजरत मूसा के दौर का वाकया है ना। तौबा के लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं करना है, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही, शहर वालों को जमा किया, कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। अब दुआ हो रही है, 70,000 का मजमा है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। कहा या अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, बारिश नहीं हो रही। इरशाद होता है मूसा तुम्हारे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से खताएं कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो तुम्हारे अंदर मौजूद है ना बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उसको तलाश करूंगा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक। फरमाया मूसा तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। आप खड़े हो गए, आपने कहा इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, वो निकल जाए हमारे मजमे से कि तू वो शख्स है कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो बंदे ने जब ये बात सुनी तो पहचान तो गया कि बात तो मेरी हो रही है। उसने राइट देखा, बाएं देखा कि शायद कोई और उठ जाए, कोई नहीं उठा। वो समझ गया कि मैं ही वो खताकार हूं। लेकिन वो सोचने लगा कि आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब उस बंदे ने पता ही क्या काम किया, उसने दिल में अब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज माफ कर दे, अल्लाह आज पूरे शहर के सामने जलील होने से बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूं अब गुनाह नहीं करूंगा, अब खता नहीं करूंगा, मेरे मौला आज माफ कर दे, जलील हो जाऊंगा। वो तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है ना। हमारी माँ कब चाहती थी हम जलील हो, वो तो रहमान है, रहीम है, सत्तार है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह बंदा तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तूने कहा तेरा नाफरमान मौजूद है, तूने कहा तेरा खताकार मौजूद है, जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी। अल्लाह खड़ा होके कोई नहीं गया, बारिश कैसे शुरू हो गई? ऐ मूसा उस बंदे ने अब मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे उस नाफरमान ने मुझसे माफी मांग ली है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह अब तो मिला दे, तेरा महबूब कौन है, तेरा प्यारा बंदा कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली। सुनो कैसा करीम मौला है मेरा रहमान रब। फरमाता है मूसा जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ऐसा है मेरा मालिक। पंजाबी शायर कहते ना हिक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को हमारी कोई बड़ी गलती मिल जाए घर से निकाल देते, डांटते, मारते। हिक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुना मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, मगर ये कैसा बंदा है कि उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अब दिन आ गए हैं, अब वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों इस एक वाक़े में हमारे लिए बहुत कुछ है। मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज इशा पढ़कर वापस जा रहा था। मैंने देखा कि एक औरत अपने आप को पूरी तरह ढांप कर सड़क के एक किनारे पर खड़ी है और उसने मुझे पुकारा कि ए अबू हुरैरा जरा मेरी बात सुनो। आप कहते हैं मैं करीब गया, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हजरत अबू हुरैरा ने उससे सवाल किया कि क्या गुनाह हो गया। उसने गुनाह की तफसील बताई, काफी बड़ा गुनाह था। आपने कहा कि तू तो हलाक हो गई और तूने दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया, इतना बड़ा गुनाह किया, अब तुम तौबा की उम्मीद रखती हो? अल्लाह पाक की कसम तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। जब आपने ये कहा तो वो औरत खौफे खुदा से कांपने लगी और इतना जोर से कांपी कि कांपते कांपते वो बेहोश हो गई। आप नबी पाक की बारगाह में आ गए। अब आपको ख्याल आया कि यार मैंने इसको कह तो दिया, मगर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तो नहीं किया, प्यारे आका से पूछा तो नहीं।
اب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا. میں نے کہا اتنا بڑا گناہ, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا, کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے.